السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت عرصے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس کے خاوند کو مرے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ بیچاری نے محنت مزدوری کر کے بیٹے کی پرورش کی، لیکن نہ تو وہ پڑھ سکا اور نہ کوئی دستی کام سیکھ سکا۔ غریب بیوہ اسے اگر کسی دکان پر بٹھا دیتی تو وہ وہاں چند روز بیٹھ کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ نکلتا۔ ماں دل ہی دل میں کڑ کر رہ جاتی۔ صبح شام یہی سوچتی کہ ارشد بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن اسے خیال تسلی نہ بخشا۔ ارشد کے بچپن میں جو خیال اس نے باندھے تھے، ان تمام پر پانی پھر گیا۔ وہ خدا کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کیا کرتی کہ ارشد نیک اور ہونہار ہو جائے، اس کی آئندہ زندگی کا سہارا بن جائے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اس کی سن لی۔ ایک دن ارشد جب لڑکوں کے ہمراہ دریا کے کنارے مچھلیوں کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپس لوٹتے ہوئے بازار میں آ رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کے ہاتھ میں طوطے کا پنجرا تھا، اور وہ آواز لگا رہا تھا، خرید لو خرید لو، اس طلسمی طوطے کو خرید لو۔ ارشد اس کی صدا سنتے ہی جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا اور کہنے لگا، جناب اس طوطے کی کیا قیمت ہے؟ وہ آدمی ارشد کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر بولا، یہ طوطا تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ ارشد غصے میں بولا، جناب آپ کی بھول ہے، ہمارے سوا اس طوطے کو کوئی خرید بھی نہیں سکتا، تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکو گے۔ ارشد بولا، میں اپنی جان دے کر بھی اسے حاصل کروں گا۔ وہ آدمی بولا، تو سنو، اس طوطے کی قیمت جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج ہے، آپ اس تاج کی پہچان بتا دیں تاکہ میں اسے حاصل کر سکوں۔ وہ آدمی ہنس کر بولا، وہ تاج 7 رنگ بدلتا ہے، اور جس کے پاس وہ تاج ہے وہ تمام جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ارشد نے پھر پوچھا، جنوں کا بادشاہ کون سے ملک میں رہتا ہے؟ وہ کاف میں رہتا ہے۔ اچھا، اس تاج کو تم نے کب اور کہاں دیکھا؟ اور طوطے کی قیمت جنوں کے سر کے تاج کے لیے کس لیے مقرر کی؟ وہ آدمی بولا، میں نے وہ تاج نہیں دیکھا، یہ قیمت طوطے نے اپنے لیے خود مقرر کی ہے۔ ارشد حیران ہو کر بولا، طوطے نے اتنی بڑی قیمت کیوں لگائی؟ یہ راز میں بھی نہیں جانتا، اس طوطے کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ وہ آدمی بولا، میں شکاری ہوں، ایک دن جنگل میں شکار کھیل رہا تھا، یہ میرے جال میں آ پھنسا، جب میں نے اسے بیچنا چاہا تو اس نے مجھے اس قیمت پر مجبور کر دیا کہ میں اسے شہر شہر لیے پھرا، لیکن آج تک کسی نے بھی خریدنے کی جرت نہ کی۔ آج پہلا دن ہے جو تم نے خریدنے کا وعدہ کیا ہے، اس سے زیادہ میں طوطے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ارشد نے تمام واقعہ سن کر شکاری سے بڑی نرمی سے التجا کی کہ وہ طوطا اسے دے دے۔ شکاری نے یہ سمجھتے ہوئے کہ نہ کوئی تاج لا سکے گا اور نہ میں اسے فروخت کر سکوں گا، مفت کی تکلیف کس لیے اٹھاتا پھروں، اس نے طوطا ارشد کے حوالے کر دیا۔ ارشد طوطا لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ارشد چارپائی پر لیٹے ہوئے طوطے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے طوطے کو یہ کہتے ہوئے سنا، ارشد تم بہت بھولے ہو، تم نہیں جانتے میں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو اس قید میں کیوں ڈالا۔ خدا کے لیے اٹھو اور جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج حاصل کرو، میں تمہاری رہبری کروں گا۔ ارشد طوطے کی بات سن کر فوراً اٹھ بیٹھا اور طوطے کے قریب جا کر کہنے لگا، میرے اچھے میاں مٹھو، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ طوطا بولا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کو کاف چلو اور جنوں کے بادشاہ کا تاج حاصل کرو۔ ارشد بولا، وہ کس لیے اور کیوں؟ یہ ایک عجیب و غریب راز ہے، جب تم تاج حاصل کر لو گے تو یہ راز تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ارشد خدا کے لیے دیر نہ کرو اور صبح ہوتے ہی مجھے پنجرے سے آزاد کر کے مشرق کی طرف آگے بڑھتے چلو، خدا مدد کرے گا، میں تمہیں ہر آنے والی مصیبت سے بچاتا رہوں گا۔ تمام رات طوطا اور ارشد اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی ارشد نے طوطے کو پنجرے سے باہر نکالا، طوطا اڑ کر باہر نکلا اور ارشد بھی طوطے کے کہنے کے مطابق مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ زمین پر ارشد چلا جا رہا تھا اور آسمان پر طوطا اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ تمام دن میں ارشد نے کئی کوس کا فاصلہ طے کیا۔ شام کے قریب ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ طوطا ارشد کے پاس آیا اور بولا، دیکھو ارشد، گھبرا نہ جانا، دریا عبور کرنے کے بعد مصیبتوں کا آغاز شروع ہوگا۔ یہ انگوٹھی لو، اسے اپنی انگلی میں پہن لو، اس سے تمہاری ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔
اور بھی کئی مشکلوں میں مدد ملے گی۔ جہاں تم بیٹھے ہو اس جگہ کو کھودو، پھر خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ یہ کہہ کر طوطا درخت پر جا بیٹھا۔ ارشد نے پہلے کچھ پھل کھائے اور دریا سے پانی پیا، پھر درخت کے نیچے والی زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ارشد نے کوئی 2 ہاتھ زمین کھودی ہوگی کہ اس میں ایک لوہے کا صندوق دیکھا۔ اسے کھولا تو اس میں ایک سلیمانی تلوار نکلی۔ ارشد نے تلوار کو ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ ایک طرف سے سفید گھوڑا نمودار ہوا اور ارشد کے قریب آ کر رک گیا۔ ارشد گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ گھوڑا چند گھنٹوں بعد ایک غار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر طوطے نے آواز دی، گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو جاؤ۔ طوطے کے کہنے پر ارشد گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر ارشد نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں دیو جشن میں مشغول ہیں۔ ارشد جرأت کر کے آگے بڑھا، نعرہ لگایا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دیو نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو تلوار کی چمک سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تمام دیو شور و غل مچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ارشد اچھل اچھل کر انہیں اپنی تلوار سے ہلاک کرتا جا رہا تھا، لیکن جو بھی دیو مر کر گرتا زندہ ہو کر پھر لڑنے لگتا۔ ارشد انہیں مار مار کر تھک گیا تھا۔ دیوؤں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ طوطے نے یہ منظر دیکھ کر ارشد کو آواز دی کہ پہلے ان کے سردار کو مارو، تب یہ سارے ختم ہوں گے۔ ارشد دیوؤں کے سردار کے پاس بجلی کی طرح پہنچا اور سلیمانی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ سردار کا مرنا تھا، تمام دیو وہاں سے غائب ہو گئے۔ ارشد نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ غار سے باہر نکلے۔ پھر اچانک ایک جانب سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے چھڑاؤ، مجھے بچاؤ، ہائے ہائے میں مر گئی۔ ارشد نے آگے بڑھ کر ایک طرف دیکھا۔ ایک عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی منہ کے بل پڑی کرا رہی تھی۔ ایک حبشی اسے چابک مار مار کر کہہ رہا تھا، اب بھی مانے گی یا نہیں؟ ارشد نے جھپٹ کر حبشی پر وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ پھر اس عورت کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ عورت بولی، اے خدا کے نیک بندے، میں تیرا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ ارشد بولا، اے عورت بتا، تو کون ہے اور یہ حبشی تجھے کس لیے مار رہا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی، میں یہاں سے کچھ دور ایک دیہات میں رہتی ہوں، میں وہاں کے زمیندار کی بیٹی ہوں۔ یہ حبشی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور مجھے پکڑ کر یہاں لے آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے باندھ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ خدا نے تجھے موقع پر پہنچا دیا، اگر آپ نہ آ جاتے تو یقیناً وہ میری جان لے لیتا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی۔ ارشد اسے تسلی دے کر بولا، اب مت رو، چل میں تجھے تیرے گاؤں تک پہنچائی دیتا ہوں۔ عورت بولی، اے شخص، اتنی تکلیف نہ کر، اب میں خود بخود چلی جاؤں گی، مگر جہاں تو نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے وہاں ایک اور بھی شفقت کر دے۔ ارشد بولا، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی، اگر تم اپنی انگوٹھی مجھے 1 منٹ کے لیے عنایت کر دو تو میں اسے پہنوں گی، جس سے میرے جسم کے تمام زخم اچھے ہو جائیں گے اور میں آرام سے اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ارشد نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ عورت انگوٹھی پا کر جلدی اٹھی اور ارشد سے تلوار چھین کر الگ جا کر کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے بڑے قہر و غضب کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے دیکھتے ہی ارشد زنجیروں سے جکڑ گیا۔ پھر اس عورت نے ہاتھ زمین پر مارا۔ ارشد زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ اسی حالت میں چھوڑ کر وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ طوطا ارشد کے لیے پھل وغیرہ لینے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ارشد کو قید میں پا کر افسوس کرتا ہوا ایک طرف کو اڑ گیا۔ سورج آسمان کے وسط میں آ چکا تھا۔ دھوپ کی تیزی بڑے زوروں پر تھی۔ بہت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ارشد زمین میں گڑا ہوا بھوک پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ زبان پر کانٹے پڑ گئے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم چکی تھیں، حلق خشک ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بسلے برسات کے جاری تھے۔ اپنی موت کو قریب دیکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر پکارا، یا الہی، اس ناگہانی مصیبت سے رہائی دلانے والا صرف تو ہے، سوائے تیرے کوئی نہیں، تو ہی سب کی مدد کرتا ہے، تیرے بغیر میں کس سے التجا کروں؟ ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہاں پر ایک فقیر ظاہر ہوا اور ارشد کو اس حال میں دیکھ کر اس کے نزدیک آیا۔ کلام الہی پڑھ کر دم کیا۔ ارشد اس قید سے آزاد ہو گیا۔ ارشد فقیر کے قدموں میں گر پڑا اور اپنی تمام کہانی کہہ سنائی۔ فقیر نے اسے تسلی دے کر کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ سلیمانی منقا لے، جب اسے اپنے منہ میں رکھے گا
تو دنیا کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گا۔ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، مگر آئندہ بہت ہوشیاری سے کام کرنا اور کسی کے مکر و فریب میں نہ آنا۔ پھر فقیر نے ارشد کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ارشد کو کئی باتیں سمجھا کر غائب ہو گیا۔ ارشد نے منکے کو آزمانے کی خاطر اسے منہ میں رکھ لیا اور ایک جانب کو چل دیا۔ سامنے سے ایک دھوبی بیل پر کپڑے لاد کر آ رہا تھا۔ ارشد کو شرارت سوجی۔ اس نے دھوبی کے پیچھے آ کر اس کے ایک چت لگائی۔ دھوبی نے سمجھا کہ یہ کسی بھوت کی کارروائی ہے۔ وہ بدحواس ہو کر بیل کو وہیں چھوڑ کر بے تحاشا بھاگ اٹھا۔ ارشد نے اسے کئی آوازیں دیں، پھر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشد ہنستا ہوا آگے چل دیا۔ دور پہنچ کر کیا دیکھتا ہے، ایک بڑے سے مندر کے اندر باہر چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع ہیں۔ معلوم کرنے سے پتا چلا وہاں میلے کا تہوار ہے۔ مندر میں ایک بڑا سا بت بنا ہوا تھا۔ لوگ نذرانے، جواہر، پھل پھول اور مٹھائیاں بت کے چرنوں میں رکھ کر ماتھے ٹیکتے اور پھر ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے منہ میں کچھ بڑبڑا کر واپس چلے جاتے۔ ارشد کو پھر شرارت سوجی۔ بت کے قریب جو پجاری پوجا کر رہے تھے ان کی چٹکیاں لینا شروع کر دیں۔ پجاری آپس میں لڑنے لگے۔ ارشد نے ہر ایک کے پاس جا جا کر کسی کو لات ماری، کسی کو مکہ رسید کیا، کسی کی چٹکی لے لی۔ عورتوں نے آپس میں بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ تمام میلے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا۔ اس میں سے وہی عورت برآمد ہوئی جس نے ارشد کو قید کر دیا تھا۔ میلے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ عورت حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ ارشد نے اسے دور سے دیکھ کر پہچانا۔ وہ ہوا کی مانند اس کے پاس پہنچا اور آتے ہی ایک ڈنڈا اس کے سر پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گری۔ ارشد نے پہلے اس کے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اتاری، پھر خیمے میں گھس کر تلوار پر قبضہ کیا۔ ایک کونے میں اپنے طوطے کو پنجرے میں قید پایا، اسے بھی رہا کیا۔ طوطا اور ارشد دونوں خیمے سے باہر نکلے۔ اس بدذات عورت کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کا مرنا تھا۔ پہلے طوفان آیا، پھر مندر وغیرہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب ارشد نے دیکھا سوائے طوطے اور اپنے سفید گھوڑے کے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ارشد نے خدا کا شکر ادا کیا۔ طوطے نے ارشد سے التجا کی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوکاف کا راستہ اختیار کرے۔ ارشد کا گھوڑا آسمان پر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ طوطا ارشد سے آگے اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ 2 دن کی لگاتار مسافت کے بعد وہ کوکاف کی سرحد پر پہنچ گیا۔ جس وقت ارشد کے گھوڑے نے کوکاف کی زمین پر قدم رکھا، طوطا ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ درخت کے سائے تلے چند سرحدی دربان دیو موجود تھے اور کچھ فاصلے پر ان کی چھاونی بھی تھی۔ گھوڑوں کو دیکھ کر دیووں کی بانچیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ارشد منکے کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیووں نے آپس میں کہا اس گھوڑے کو پکڑ کر اپنا کلا گرم کرنا چاہیے۔ یہ صلاح کر کے وہ سب کے سب گھوڑے کی طرف بڑھے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو ارشد نے نیام سے تلوار کھینچ کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 مر کر گرے، باقی چھاونی کی طرف بھاگے اور شور و گل کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کوئی آدم ساد آ پہنچا ہے۔ وہ خود تو دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی تلوار موت کا پیغام دے رہی ہے۔ ابھی یہ اتنی ہی گفتگو کر پائے تھے کہ گھوڑا وہاں بھی جا پہنچا۔ دیو سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ تلوار چلنا شروع ہو گئی۔ کچھ قتل ہوئے، کچھ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ ارشد نے ان کا پیچھا کیا۔ طوطا بھی ارشد کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ تمام دیو بھاگم بھاگ ایک کنویں پر آئے اور اس میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ طوطے نے ارشد سے کہا تم بھی گھوڑے سمیت کنویں میں کود پڑو۔ ارشد بھی کود پڑا۔ گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے تو ارشد نے دیکھا کہ وہاں کسی دیو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک عالی شان باغ میں ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا اور اس کے گرد ہر قسم کے درخت اور پھول وغیرہ عجیب بہار دے رہے تھے۔ طوطے کے کہنے سے ارشد گھوڑے سے اتر کر اس محل میں داخل ہوا۔ چند پری زاد دکھائی دیے۔ ارشد نے ایک پری زاد کی چٹکی لی اور دوسرے کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ آپس میں گتھم گتھا ہونے لگے۔ ارشد ان کا تماشا دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایک دیو کے پاس 2-3 اعظم داد ستونوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ دیو جھومتا ہوا بڑھا اور چاہا کہ خنجر سے آدمی کا گوشت کاٹے، مگر اوپر سے ارشد کی تلوار پڑی، اس کا سر کٹ کر الگ جا پڑا۔ اس کا مرنا تھا کہ بہت سارے دیو چلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے، مگر تلوار کے سوا انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ تلوار نے ان پر بھی اپنا کام شروع کر دیا، حتیٰ کہ تمام کے تمام وہ ڈھیر ہو گئے۔
ان کے مرتے ہی باغ اور محل آنکھوں سے اجل ہو گیا۔ اب ارشد نے دیکھا کہ سامنے شاہی محل نظر آ رہا تھا۔ طوطے نے ارشد سے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور شاہی دربار کی طرف بڑھو، کیونکہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، بعد میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ارشد گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا دربار کی طرف جا پہنچا۔ دیو گھوڑے کو اس طرح آتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور جیسے اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے لقمہ اجل بن کر رہ جاتے۔ دیو بھاگتے ہوئے دربار میں بادشاہ کے روبرو حاضر ہوئے اور رو رو کر گھوڑے اور تلوار کا ماجرا بیان کیا۔ جنات کا بادشاہ یہ واقعہ سن کر بہت پریشان ہوا اور درباریوں کو حکم دیا، جاؤ جلدی سے اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ گھوڑا خود دربار میں آ گیا۔ ارشد نے آواز دی، او مغرور بادشاہ، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اپنے سر کا تاج اتار کر میرے حوالے کر دو، ورنہ یہ تلوار ہوگی یا تیری گردن۔ بادشاہ نے جواب دیا، او عجوبے، تم کون ہو، یہاں کس لیے آئے ہو اور کس کے سامنے بے ادبانہ گفتگو کر رہا ہے؟ یہاں سے چلا جا ورنہ مارا جائے گا۔ اور چھپ کر کیا لڑتا ہے، اگر مرد ہے تو ظاہر ہو۔ یہ سن کر ارشد نے منکیوں کو اپنے منہ سے نکالا اور تلوار کھینچ کر بادشاہ کی طرف بڑھا دی۔ بادشاہ نے دیووں کو حکم دیا، اسے پکڑ لو، یہ جانے نہ پائے۔ دیو اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر ارشد کی طرف لپکے، لیکن ارشد کی تلوار کی چمک سے وہ اندھے ہو جاتے اور کٹ کٹ کر گرتے جاتے۔ بادشاہ نے جب ارشد کی جرت دیکھی تو غصے میں آ کر تخت سے اٹھا، مگر ارشد دیووں سے نپٹ کر بادشاہ کے تخت پر آ پہنچا اور تلوار کی نوک سے بادشاہ کے سر سے تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب جتنے بھی بقایا دیو تھے تمام کے تمام ارشد کے پاؤں پر گر پڑے۔ ارشد نے حکم دیا کہ بادشاہ کو قید کر لو۔ اتنے میں طوطا بھی آن پہنچا اور بادشاہ کے تاج کو ارشد سے لے کر اپنے بدن سے مس کیا تو وہ طوطا ایک خوبصورت پری بن گئی۔ ارشد پری کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ پری نے تاج اپنے سر پر پہن لیا اور تخت پر بیٹھ گئی۔ جتنے بھی دیو تھے سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پری نے ارشد کو اپنے پاس بٹھایا اور بولی، اے نوجوان، تاج کا راز یہی تھا جو آج تم پر ظاہر ہوا۔ میں یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ دیو میرے باپ کا وزیر تھا، اس نے نمک حرامی سے میرے باپ کو کہیں قید کر دیا اور اس کا تاج اپنے سر پر پہن کر تاج کا مالک بن بیٹھا، اور مجھے اس نے جادو کے زور سے طوطا بنا کر انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا۔ میں نے تمہیں اس وقت دیکھا جب تم اس شکاری سے بات چیت کر رہے تھے، تمہاری جرت پر میں تم پر عاشق ہو گئی۔ اتنا کہہ کر پری نے دیووں کو حکم دیا، جاؤ میرے باپ کو قید خانے سے رہا کر کے باعزت لے آؤ۔ دیو گئے اور آن کی آن میں بادشاہ کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ پری نے ارشد کا تمام حال بیان کیا۔ بادشاہ نے ارشد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے وزیر کو قتل کر ڈالا اور اپنی لڑکی سے ارشد کی شادی کر کے کوکاف کے تحفوں کے ساتھ انسانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ ارشد پری کو ساتھ لیے اپنی ماں سے آ کر ملا اور پری کا تمام حال بیان کیا۔ پری نے وہاں ایک عالیشان محل بنایا۔ پری، ارشد اور اس کی والدہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔